بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جو ماہ رجب المرجب کا ہے، یہ مہینہ استغفار کا ہے، توبہ کا ہے، دعاؤں کا ہے، اعمال کا ہے۔ ہر تاریخ اپنی جگہ پر زبردست اور بے مثال ہے۔ بالخصوص یہ مہینہ اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہے، اور اس کو ماہ اہل البیت کہا جائے تو یہ کم نہیں ہوگا۔ ولایت کے سفر کے حوالے سے یہ جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے مشاہدہ کریں اور آپ اسے دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جا سکے، اور کچھ خاص باتیں اس ماہ کے حوالے سے ہیں اور جو خاص تاریخوں کے حوالے سے ہیں وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ماہ رجب المرجب، پہلی رجب المرجب ولادت امام محمد باقر ہے، اور اس کے فوراً بعد 3 رجب المرجب کو شہادت امام علی نقی علیہ السلام۔ اور آج کا ولایت کے سفر پر ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے تذکرے کے لیے ہے، کہ ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کر سکیں کہ کیا عظمت تھی، کیا جلالت تھی، کیا منزلت تھی، اور من جانب اللہ عہدہ امامت پانے والے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کو کس طریقے سے زہر دغا دے کر شہید کر دیا گیا۔ عالم اسلام کے لیے، بالخصوص مکتب تشیع کے لیے، یہ ماہ محرم سے کم نہیں ہے۔ اگر اجمالی طور پر تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں امام کی بارگاہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں، اور امام کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں بعنوان تعارف کہہ لیا جائے، اس لیے کہ اجمالاً امام کا تذکرہ ہونا بہت مشکل ہے، بہت ہی ناممکن کیا بلکہ محال ہے کہ ہم 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ جو ہماری یہ ولایت کے سفر کے ذریعے سے کلپ آپ تک جا رہی ہے، ہم جو ہے وہ 12 سے 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ امام کی پوری زندگی کو کہیں نہ کہیں سمیٹ سکیں۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، اصلاً ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال کوشش کی جائے گی کہ اجمالاً کچھ نہ کچھ تذکرہ فقط اور فقط حصول ثواب کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ناظرین محترم، امام علی نقی علیہ السلام عالم اسلام کے لیے، پوری کائنات کے لیے 10ویں امام ہیں۔ سلسلہ عصمت کی آپ 12ویں کڑی ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت اسی ماہ رجب المرجب کی 5 تاریخ سن 214 ہجری سن کے اعتبار سے آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور آپ کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 3 رجب المرجب سن 254 ہجری ہے۔ آپ کی مکمل عمر مبارک جو ہے وہ فقط اور فقط 40 سال ہے، اور اس طریقے سے آپ اگر اندازہ کریں کہ کبھی اگر آپ کے ذہن و دل و دماغ میں یہ تصور آئے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، تو سن 254 ہجری میں سے جب آپ 40 کو جو ہے وہ مائنس کر دیں گے، گھٹا دیں گے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ سن 214 ہجری سن کو جو ہے وہ امام علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کا نام نامی اور اسم گرامی علی ہے، اور پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمام صفات، وہ تمام کمالات، وہ تمام رفعتیں اور وہ تمام بلندیاں
جو مولائے کائنات کو حاصل ہے وہ مولائے کائنات کے اس بیٹے کو بھی ویسے ہی حاصل ہے کہ جیسے باپ کو حاصل، یعنی علم ہو، شجاعت ہو، علم ہو، کرامت ہو، معجزات ہو، وہ ساری چیزیں کہ جو خالق نہج البلاغہ کے پاس موجود تھی اور پوری طریقے سے پائی جاتی تھی، وہ بصورت عتم جو ہے وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھی۔ آپ کا نام نامی اور اسم گرامی جس طریقے سے میں نے بتایا علی ہے، اسی طریقے سے آپ کا جو لقب ہے جس کو ہمارے انگلش میں ٹائٹل کہتے ہیں وہ نقی ہے اور ہادی ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ جناب سمانہ خاتون ہے، اور آپ کے والد گرامی وقت کے نم امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم امام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور امام کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو امام کی زندگی کا جو مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بچپنے میں ہی آپ عمر مبارک 6 اور 7 سال کے قریب ہے اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور عہدہ امامت جو ہے وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو عہدہ امامت و ہدایت وہ منصب ہے کہ جہاں پر سن و سال کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، چونکہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب من جانب اللہ جب ہوتا ہے تو عیسیٰ اگر جھولے میں بولیں تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا، علی خانہ کعبہ میں اگر قرآن سنا دے تو اس پر اعتراض ہونے لگتا ہے۔ تو بہرحال اب لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ ہے کہ لوگوں نے جہاں تک عیسیٰ کو سمجھا وہاں تک عیسیٰ کو مانا، ہم نے جہاں تک علی کو سمجھا ہم نے علی کو مانا۔ تو برادران عزیز، کہنے کا مطلب ہے کہ 6 سے 7 سال کی عمر مبارک میں آپ کے اوپر امامت کا جو سلسلہ تھا عہدے کے اعتبار سے وہ شروع ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے جب 6 اور 7 سال کی عمر مبارک سے اس سلسلے کو شروع کیا تو جو سلسلہ امامت کے اعتبار سے ایکٹیویٹیز اور جو امور امام کو انجام دینے تھے وہ اپنے طریقے سے بصورت احسن، بصورت عتم جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو انجام دے رہے تھے۔ مگر یہ خبر ہوتے ہوتے چونکہ بنو امیہ نے جو ظلم کی داستان تاریخوں میں ملتی ہے بنو امیہ کے، وہ یہ ہے کہ بنو امیہ والوں نے ذات مقدس پر حملہ کیا ہے، یعنی جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے جو ممکن ہو سکتا تھا ان لوگوں نے کیا ہے۔ لیکن بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے تو بنو عباس وہ ذلیل ترین لوگ تھے اور ملعون ترین لوگ تھے کہ جنہوں نے فقط اور فقط جسم کو تکلیف نہیں دیا ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام آپ کے قبور کی بھی بے حرمتی بنو عباس کے دور میں ہوئی ہے۔ جیسا کہ خود امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بادشاہ وقت تھا متوکل، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کربلا معلیٰ کو زمیندوز کروایا، اور فقط یہ نہیں بلکہ کربلا میں جو نہر علقمہ ہے اور جو پانی کی نہر ہے اس کو اس طریقے سے قبر امام حسین کی طرف اس نے مڑوایا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ پانی کی تہہ میں چلی جائے، پانی کے اندر چلی جائے، اور اس طریقے سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ نہ کر سکے اور قبر امام حسین جو ہے وہ بالکل دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ یہ سوچئے وہ تمام صفات، بلکہ غالباً کچھ چیزیں تاریخ میں آگے بڑھ کر بھی ملتی ہیں، وہ تمام صفات جو بنو امیہ میں یزید کے پاس پائے جاتے تھے وہ تمام صفات امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں متوکل کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس قدر لعنتی اور خبیث ترین شخص تھا یہ ملعون۔ اب کہنے کو کہا جاتا ہے کہ وقت کا خلیفہ ہے، یہ کس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عیاش ترین شخص ہو، جو رقص اور موسیقی کو پسند کرتا ہو، جو ایک ایک وقت میں کئی عورتوں کو پسند کرتا ہو، ایسے لوگوں کو بتائیے مسند رسول پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اور اس کو خلیفہ کہا جانے لگا۔ نام خلافت کی توہین ہے اگر ایسے لوگوں کو خلیفہ تصور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تذکرہ کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچ گیا بتانا یہ چاہتا تھا۔ یہ جو تمہید کے طور پر 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کی وہ صرف اس لیے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ امام کا دور کس طریقے سے غم کا، مصیبت کا، غم کا، اندوہ کا، بے پناہ مصیبتوں کا دور تھا، اور ایسے دور میں تبلیغ تعلیم بھی کرنی ہے، تبلیغ ولایت بھی کرنی ہے، توحید کو بھی پہنچانا ہے، رسالت کو بھی پہنچانا ہے، قرآن کو بھی پہنچانا ہے، قوم کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، مکتب تشیع کو بھی فکر کرنا ہے، فقہ جعفری کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں امام کو بیک وقت کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ جس کے بیٹے ہیں وہ ایک وقت میں ہیں، جب 40 جگہ جا سکتا ہے تو بیٹا ایک وقت میں کئی کام کیوں نہیں کر سکتا؟ بہرحال تو امام کے دور میں یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور جو کربلا میں زیارت سے روکا گیا اور زیارت کو منع کر دیا گیا یا ہاتھ کاٹے گئے یا رقم وصولی جاتی تھی، اس طریقے کی جتنی چیزیں تھیں وہ یہی متوکل عباسی کے دور میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں تاریخوں میں. تو اب آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا یہ دشمن تھا اہل بیت علیہ السلام کا خاندان رسالت و عصمت. ایسے دور میں امام علی نقی علیہ السلام تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کا مشہور واقعہ وہ کہ جب ابو الہاشم جعفری جو امام کے ایک چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، جب وہ امام سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام بیٹھے ہوئے ایک شخص سے باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ زبان جو ہے وہ عجمی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ گفتگو کیا کر رہا ہے. جب وہ شخص چلا گیا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا اور یقین کامل ہے کہ سنا ہوگا. جب وہ شخص چلا گیا تو ابو الہاشم جعفری نے پوچھا کہ مولا یہ کس زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، کس زبان میں بات کر رہا تھا؟ تو امام نے فرمایا یہ ہندوستان سے آیا تھا، ہندی زبان میں بات کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کا تعلق امامت کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے کہ ہم جس کا پرچار یا پرسار کر رہے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا تعلق 1400 سال پرانا ہے اس خانوادے سے. بہرحال جب ابو الہاشم جعفری نے سوال کیا کہ مولا یہ آپ سے کس زبان میں بات کر رہا ہے؟ ہندوستانی ہے، ہندی زبان میں ہم سے بات کر رہا تھا. آپ ہندی میں جانتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ ابو الہاشم کہ میں امام ہوں کہ نہیں ہوں؟ کہا ہاں بے شک مولا آپ امام ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ صرف اور صرف عرب والوں کے لیے ہوں یا کائنات کے لیے امام ہوں؟ کہا مولا آپ کائنات کے امام ہیں. تو کہا جب تو کائنات کے لیے امام ہوں تو یہ بتاؤ کہ مجھے کائنات کی زبان کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب ابو الہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مولا میں اس سلسلے میں آپ سے کیا کہوں، البتہ مجھے شوق ہوا کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میری نالج میں اضافہ ہو جائے، میں بھی اس طریقے سے جس طریقے سے آپ گفتگو فرماتے ہیں اس طریقے سے میں لوگوں کی زبان کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکوں. تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کنکری ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا جو ہے اس کو لے کر آؤ. اور امام نے اپنے دہنے اقدس میں اس کو رکھا، اس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد ابو الہاشم جعفری سے کہا کہ لو اس کو تم اپنے دہن میں رکھ لو، اپنے منہ میں رکھ لو، اپنی زبان پر رکھ لو. لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی اس نے اس ٹکڑے کو اپنی زبان پر رکھا 70 زبانوں کا عالم، 70 زبانوں کا عالم. اب آپ سوچئے کہ جس کے لعاب دہن میں یہ طاقت ہو اس کی زبان کا کیا اثر ہو، جس کے لعاب دہن میں اتنے اثرات پائے جاتے ہوں کہ ایک شخص کو اسی وقت میں 70 زبانوں کا علم عطا فرما دے. تو اگر یہ ریت کو اٹھا کر کسی کے ہاتھوں میں رکھ دیں اور وہ سونا بن جائے، اگر یہ دیوار کی طرف اشارہ کریں اور کہے کہ یہ سونے کی ہو جائے اور وہ سونے کی ہو جائے، اگر یہ درخت کو اشارہ کر دیں اور وہ چل کر آنے لگے، حیرت کی بات کیا ہے؟ اس میں منزل استعجاب کہاں سے آ گیا؟ اس میں تعجب والی بات کہاں سے آ گئی؟ خیر، چونکہ شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے اور اچھا خاصا وقت بھی ہو گیا ہے، لہٰذا ایک تو واقعات جو مشہور ہیں جیسا کہ یہ کنکری والا واقعہ یہ تقریباً سب کا سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ذات سے ہی یہ واقعہ منسوب ہے، لہٰذا اس کو ریمائنڈر کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ واقعہ بھی امام علی نقی علیہ السلام کا بہت مشہور ہے کہ جس زمانے میں ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ زینب بنت علی ہوں، میں مولا کائنات کی بیٹی زینب. لہٰذا متوکل جو ہے وہ بے پناہ پریشان. اچھا لوگ اس کو کہہ بھی رہے کہ ایسا دعویٰ نہ کرو، ایسی چیزیں نہ بتاؤ، ایسی چیزیں نہ کہو، مگر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. جب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو آخر میں متوکل نے امام کو طلب کیا، امام کو بلایا. امام مدینے سے سامرہ تک کیسے گئے، انشاءاللہ جو ولادت کے حوالے سے ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. آج شہادت کے عنوان سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا مختصر طور پر اپنی باتوں کو مکمل کرنا چاہوں گا. مدینے سے جو سامرہ کا سفر ہے وہ بہت ایک اس میں بھی ایک واقعہ ہے اور ایک طولانی باتیں ہیں، لیکن امام یہ سامرہ میں ہیں اور ابھی بھی آپ انشاءاللہ زیارت کرنے کے لیے جائیں. اور خدا آپ سب کو، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں ولایت کے سفر کے عنوان سے جو ہمارا یہ ویڈیو نشر کیا جا رہا ہے اور یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، خدا آپ سب کو
ایک مرتبہ سرزمین عراق کی زیارت نصیب فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، نجف کی زیارت نصیب فرمائے، سامرہ اور قازوین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آپ جائیں گے وہاں پر تو آج بھی وہ قید خانہ جہاں امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کس جگہ پر ہوا تھا، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ اور اگر نہیں جا سکتا کوئی اور اس کے باوجود اسے لگتا ہے کہ نہیں عقیل ترابی صاحب جو ہے وہ کس طریقے کی بات کریں، وہ جگہ کہاں ہے، ہم ایک مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، نظر نہیں آیا، تو ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ قید خانہ امام علی نقی علیہ السلام لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا، قید خانہ امام جواد لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آج کے دور میں دنیا بہت بڑی نہیں رہ گئی ہے، بہت چھوٹی ہو گئی ہے، چیزیں آسانی کے ساتھ اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ خیر انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں اور اس کی زیارت کریں۔ تو زینب بنت علی اپنے آپ کو کہنے لگی، آخر میں متوکل جب پریشان ہو گیا تو امام کو بلایا، اور امام کو بلانے کے بعد کہا کہ اس کا علاج بہت ضروری ہے، یہ اپنے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے کرے۔ تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے آپ کو زینب بنت علی کہہ رہی ہے تو بنو ہاشم کا گوشت اور پوست جانور پر حرام، درندوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اسے شیروں کے سامنے، درندوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کرو، ابھی سیکنڈوں میں تم کو خبر ہو جائے گی کہ یہ واقعاً ایسی ہے یا نہیں۔ لہٰذا جب اس عورت سے کہا گیا کہ متوکل عنقریب تمہیں درندوں کے سامنے لے کر جانے والا ہے، اس لیے کہ بنو ہاشم کا گوشت اور پوست درندوں پر حرام قرار دیا ہے اللہ نے، تو اس عورت نے توبہ کیا، استغفار کیا، اور اپنے اس جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ لیکن یہ بات متوکل کے جو ہمراہ رہنے والے ہیں ان لوگوں کو یہ ہوا کہ اتنی بڑی بات امام علی نقی علیہ السلام نے کہہ دی ہے، موقع اچھا ہے، اسی موقع کا ہم انتظار بھی کر رہے تھے۔ بس متوکل سے کہا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بھی آل رسول کہتے ہیں، فرزند بطول کہتے ہیں، فرزند رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو بنو ہاشم کہتے ہیں، تو ان سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ ایک مرتبہ یہ جاؤ، یعنی امام سے کہا جائے کہ وہ شیر کے سامنے جائیں، وہ درندوں کے سامنے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈرے وہ کہ جس کے یہاں نقص پایا جاتا ہو، اور جہاں کمال ہی کمال ہو، جہاں خوف کا گزر نہ ہو، جس کا جد امجد ہی جو ہے وہ وارث ذوالفقار ہو، فاتح خیبر ہو، فاتح خندق ہو، فاتح حنین ہو، فاتح صفین ہو، ان کے یہاں ڈر اور خوف، امامت کے قریب بھی یہ ساری چیزیں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب متوکل نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ درندے جو ہے وہ بنو ہاشم کا گوشت اگر حرام ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ جائیں ذرا سا۔ لہٰذا روایتوں ملتا ہے کہ امام علیہ نبی علیہ السلام اس کٹگھرے میں جہاں پر درندے موجود تھے امام گئے، اور جب گئے تو ان درندوں نے فوراً آپ کی قدم بوسی کی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت دیر تک امام ان درندوں سے، ان جانوروں سے گفتگو کرتے رہے۔ شاید زمان بے زبانی میں وہ درندے اس کائنات کو اور متوکل عباسی اور اس دور کے لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہوں کہ ہم جانور ہو کر سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے امام ہیں، اور تم انسان ہو کر، اشرف مخلوق ہو کر اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ یہ وقت کا امام ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرنا تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ بس ختم ہو گئی بات۔ کہنا یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جانور سمجھ رہے ہیں مگر انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ متوکل کو جب قتل کر دیا گیا اور اس کے فوراً بعد ایک اور اس کا جانشین ہوا، اور اس کے فوراً بعد معتز باللہ لعنت اللہ علیہ جب برسر اقتدار آیا اور اس مسند رسالت پر زبردستی حکمراں بن کر بیٹھا، اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، اسی کے دور میں امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا، امام نے شاید بقیع کی طرف رخ کیا گیا، رخ کر کے کہا، اے اماں، آج پھر آپ کا اقلال زہر دغا کے ذریعے سے شہید کیا جا رہا ہے۔ صرف امام حسن کے 72 ٹکڑے نہیں ہوئے جگر کے، بلکہ اے اماں آپ کا یہ لال بھی زہر حلاحل کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ ہاں باب اعظم، مگر اتنا یقین تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا، اپنے کاندھوں پر امام کا جنازہ اٹھایا، مگر ہائے رے کربلا، فرزت زہرا، فرزت رسول، فرزت بطول، 3 دن کا بھوکا پیاسا جب کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا کو شہید کر دیا گیا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک بیٹا ضرور تھا
24 برس کے امام زین علیہ السلام ہمارے چوتھے امام، مگر اتنے مضبوط کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں ساردار توق، کمر میں لنگر ہے، امام سے چلا نہیں جاتا ہے۔ جب کربلا سے گزارا گیا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بی بی زینب انیہ مقام سلام اللہ علیہ تڑک پر کہتی ہے میرے لال سید سجاد کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہے پھوپھی اماں انہوں نے کشتا ہے نجس کو دفن کر دیا، مگر ہائے میرا بابا، جلتی ہوئی ریت پر جنازہ پڑا ہوا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا، جوان بیٹا اتنا مجبور۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما أمره۔